سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب شروع ہوا، نبی پاک کے وصال کے بعد 3 بڑے فتنے، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے، بہت بر تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع ہوتے ہی 3 بڑے فتنے۔ ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آج بھی اس گروہ کے لوگ یہاں موجود ہیں، پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر۔ اور دوسرا فتنہ وہ ارتاد کا، مرتد ہونے کا، اسلام کو چھوڑنے کا فتنہ تھا۔ نبی پاک کے وصال ہوتے ہی لوگ دین سے منحرف ہونے لگے۔ اور تیسرا فتنہ تو جو تھا وہ فتنہ تھا ختم نبوت کے انکار کا۔ وہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا اجرا ہو سکتا ہے، نبی آ سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، 13,000 اسلامی فوج کا، صحابہ کا، تابعین کا لشکر، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یمامہ کی طرف کوچ کرتا ہے۔ اور مسلمہ کذاب نے اس کے مقابلے میں 40,000 مرتدین کا لشکر جمع کر کے رکھا ہے۔ لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، جنگ یمامہ تاریخ کے اندر پڑھیں۔ 1,000 صحابہ تابعین شہید ہوتے ہیں، اور ان 1,000 میں 700 صحابہ وہ تھے جو مکمل حافظ قرآن تھے، وہ شہید ہوتے ہیں اور مسلمان غلبہ حاصل کرتے ہیں، اس جنگ پر فتح پاتے ہیں، اور اس جھوٹے مدعی نبوت کے پیچھے چلتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ چھلانگ لگا کر ایک باغ جسے حدیقۃ الموت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں چھلانگ لگاتا ہے، اس کے حواری بھی وہاں داخل ہو جاتے ہیں، اور مسلمان صحابی مجاہدین چھلانگیں لگا کے ان کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور ایک حبشی جو اسی طاق میں رہتا ہے کہ میں نے جاہلیت کے دور میں، کفر کے دور میں ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، اللہ مجھے توفیق دے تو اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ وہ ہر وقت اسی غم میں رہتا تھا، اسی تاڑ اور موقع پر رہتا تھا کہ مجھے موقع ملے جو میں نے عظیم گناہ کیا تھا اس کا کفارہ ہو سکے۔ آج اسے موقع مل رہا ہے۔ وہ حبشی اپنا نیزہ تانتا ہے، اپنا بھالا تانتا ہے، اور وہ نیزہ مارتا ہے اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ آج میں نے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اس مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والا، واصل جہنم کرنے والا وہ واشی ہے، اور اس لشکر کو بھیجنے والی ذات وہ ذات ابو بکر ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، کس کس خدمت پر آپ کی بات کی جائے، کون سی خدمت کا ذکر کیا جائے، کس کس قربانی کا ذکر کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا، اس دنیا کے اندر مجھ محمد پر جس نے احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ جس نے مجھ محمد پر احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، میں اللہ کا رسول یہ کہتا ہوں کہ جس نے مجھ محمد پر اتنے احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں کہ دنیا کے اندر میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، کل قیامت کے روز اس کے احسانوں کا بدلہ چکاؤں گا۔ وہ ذات سیدنا ابو بکر کی ذات ہے جن کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر صحابی نے، ہر شخص نے مجھ محمد پر مال خرچ کیا ہے۔ میری بیوی خدیجہ نے بہت مال خرچ کیا ہے، علی عثمان نے بہت مال خرچ کیا ہے، سب نے مال خرچ کیا ہے، لیکن جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔